اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت ہی عظیم بزرگ اور اللہ کے برگزیدہ ولیوں میں سے ایک بہت ہی برگزیدہ ولی، اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک بہت ہی مقبول بندے، جن کا نام حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے حوالے سے میں گفتگو کی سعادت حاصل کروں، کیونکہ آج عربی کی 19 تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں سلسلہ قادری، سلسلہ اشرفی، سلسلہ چشتی مشہور ہے، اسی طرح ایک سلسلہ بہت عظیم سلسلہ ہے جس کو سلسلہ رفاعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ عرب میں بہت زیادہ مقبول ہے، اور اس سلسلے کی نسبت حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے ہے۔ بہت ہی عظیم بزرگ ہیں، اور ان کا زمانہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ملتا ہے، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ موجود تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ذکر اپنے قصیدے میں فرمایا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر اپنے قصیدے میں ایک شعر میں آپ نے مکمل ان کا ذکر فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ احمد کبیر رفاعی حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ میرے طریقے پر ہیں، اور جس نے ان کے طریقے کی اتباع کی وہ نجات پا گیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن تک بھی پہنچتا ہے، حضرت امام حسین تک بھی پہنچتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کی پیدائش رجب المرجب کی 15 تاریخ کو 512 ہجری میں بصرہ کے قریب ایک شہر ہے، ایک چھوٹی سی آبادی اس وقت تھی جس کا نام ہے ام عبیدہ، اس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جس قدر چاہے، جتنا چاہے نواز دے، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم اپنے کسب سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اللہ کا ولی بن جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا کرم نہ ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کے مریدین جمع تھے، تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا فرمائیں۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ مجھے ولایت عطا کر دیں۔ کیا عطا کر دیں؟ ولایت عطا کر دیں، تاکہ میں ولی بن جاؤں۔ تو پیر صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 روپیہ نکالا، 5 روپے کی نوٹ، کہا بیٹا یہ پیسہ لے کر جاؤ، اگر بازار میں کہیں ولایت ملتی ہو تو اپنے لیے بھی خرید لینا اور میرے لیے بھی خرید لانا۔ پھر آپ نے بتایا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں عبادت سے ولایت مل جائے گی۔ عبادت ولایت ملنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، لیکن ولایت ملتی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔
لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنے کرم سے پیدائشی ولی بنا دیتا ہے. جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ولی بنایا، اسی طرح حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العزت نے ازل سے ولایت کے مقام و مرتبے پر فائز فرما دیا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے تقریباً 1 ماہ یا 2 ماہ پہلے آپ کا بصرہ شہر سے گزر ہوا تو آپ نے مقام ام عبیدہ یعنی جو حضرت کبیر رفاعی کا گاؤں تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے گاؤں کی طرف چہرہ کر کے آپ نے اپنے ہاتھ کو داہنے ہاتھ کو اٹھایا اور فرمایا کہ السلام علیکہ یا احمد. تو آپ کے جو 7 مرید تھے انہوں نے کہا کہ پیر صاحب، شیخ صاحب، اس شہر، اس آبادی کو ہم جانتے ہیں، اس آبادی میں چھوٹی سی آبادی ہے، ہم ایک ایک آدمی کو جانتے ہیں، اس میں کوئی احمد نام کا آدمی ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ جسے آپ نے سلام پیش کیا. تو حضرت شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تمہارا کہنا بالکل بجا ہے، درست ہے، اس آبادی میں واقعی کوئی احمد نام کا ابھی موجود نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسی آبادی میں ایک شخص کی ولادت ہونے والی ہے جس کا نام احمد کبیر رفاعی ہوگا، اسی کو میں نے سلام کیا ہے، وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ یہ جو شخص اس آبادی میں جنم لینے والا ہے یہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا اور اسے اپنا مقبول محبوب بندہ بنائے گا. یہ حضرت رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے. حضرت شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ انہوں نے بھی پایا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے ٹھیک 40 روز پہلے جب میں سویا ایک دن تو میرے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے منصور، تمہاری بہن کے ہاں 40 روز کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام تم میرے نام پر احمد رکھنا. سبحان اللہ. اور صرف اتنا ہی سرکار نے نہیں خوشخبری سنائی بلکہ فرمایا کہ وہ میری امت کا غوث ہوگا اور طریقت کے اس مرتبے پر فائز ہوگا کہ جس مرتبے پر وہی شخص پہنچ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور صرف اتنا ہی نہیں سرکار نے بتایا بلکہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کس استاذ کے پاس لے جانا بسم اللہ خوانی کے لیے، اور اس کے بعد کس استاذ کے پاس لے جانا. آپ نے تمام اساتذہ کے نام بھی حضرت شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بتا دیے خواب میں. اب یہی میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، خیر جن کا یقین نہیں ہے ان سے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے، اہل عشق سے ہماری گفتگو ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم غیب عطا فرمایا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 40 دن کے بعد کس کے یہاں کون سا لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام کیا رکھنا ہے، اسے کس استاذ کے پاس بھیجنا ہے، اور کس استاذ کے پاس بھیجنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استاذ اس وقت تک زندہ بھی رہیں گے جن کے پاس احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تعلیم حاصل کرنا ہے. اور ٹھیک 40 روز کے بعد آپ کی ولادت ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت اور خوشخبری حضرت منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دی تھی وہ پوری ہو گئی. اور سرکار جو ارشاد فرمائیں یقیناً وہ پتھر کی لکیر ہے، اسے پورا ہو کر ہی رہنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام ہی کچھ ایسا عطا فرمایا ہے.
حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ ہمارے گھروں میں 7 سال کے بچے اچھی طرح قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتے، جو لوگ محنت کرتے ہیں خیر 4 سال میں بھی بچے پڑھنا جانتے ہیں، لیکن عام طور سے ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ویسے تو ہمارے گھروں میں طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن رکھا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے تو رکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ نہ آئے تو شاید 99% لوگ قرآن کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ کوئی ہمارے گھر میں وفات کر جاتا ہے، کسی کی میت ہو جاتی ہے، تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن پڑھیں، مدرسے میں جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، بچوں کو بھیج دیجئے قرآن خوانی کرنے کے لیے۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا، اور تقریباً 14 سال کی عمر میں آپ نے علم حدیث، علم تفسیر اور علم فقہ حاصل کر لیا، مہارت حاصل کر لیا آپ نے۔ اور جب آپ کی عمر تقریباً کیا ہو گیا بھائی؟ جگاڑ ہے کیا؟ چارج ختم ہو گیا، چلیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب آپ کی عمر تقریباً 22 سال کی ہو گئی، یا ایک روایت کے مطابق 28 سال کی، آپ حضرات میری طرف غور کریں، غور سے میری بات سنیں، انشاءاللہ آخر تک میری بات پہنچ جائے گی۔ تو آپ کے جو ماموں تھے حضرت شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی اہلیہ سے ذکر کیا، اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں اپنے بھانجے کو اپنی سجادگی اور خلافت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ بھانجے یعنی حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو خیر عورتیں تو ناقص العقل ہوتی ہی ہیں، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ جناب والا آپ کا بیٹا موجود ہے، وہ بھی عالم دین ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے مرید ہیں، ان کو خلافت عطا فرمائیں، سجادگی انہیں دیں۔ تو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے میری بیوی، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، اللہ کی جانب سے میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے۔ تو ان کی اہلیہ بزد ہو گئیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو اگر سجادگی دینی ہے، اپنا ولی عہد منتخب کرنا ہے، اپنا نائب منتخب کرنا ہے، تو آپ کا بیٹا موجود ہے، اسے آپ دیں، اور ایک ہی بیٹا آپ کا ہے، آپ اپنے بھانجے کو کیوں دیں گے؟ تو حضرت شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری بات ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے بیٹے کا اور اپنے بھانجے کا امتحان لینا چاہتے ہیں، جو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اسے ولی عہد بنا دیا جائے گا۔ تو ان کی اہلیہ راضی ہو گئیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو امتحان میں کامیاب ہوگا اسے آپ اپنا نائب بنا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنے بیٹے سے اور اپنے بھانجے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا جاؤ کھجور کے پتے توڑ کر لاؤ۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کھجور کے پتے، اور وہ بھی بصرہ میں، بغداد کے علاقے میں جہاں کھجوروں کے درخت باغات ہوتے ہیں۔ تو بیوی مسکرانے لگی کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سا امتحان ہے، یہ تو مذاق ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ مذاق نہیں ہے، جاؤ تم دونوں جاؤ کھجور کے پتے توڑ کر لاؤ۔ دونوں تشریف لے گئے اپنی جگہ سے اٹھ کر۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا بہت جلدی واپس آ گیا، اور اپنے دونوں ہاتھ میں بہت زیادہ کھجور کی پتیاں لا کر اس نے اپنے باپ یعنی حضرت شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ کہا نہیں، خاموش رہے۔ بہت دیر کے بعد حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔
چونکہ تاخیر ہو گئی تھی اس لیے سارے لوگ منتظر تھے، سب کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں کہ آخر احمد کبیر کون سا کھجور کا پتہ لانے والے ہیں۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد، کافی دیر کے بعد وہ تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ قریب پہنچے تو حضرت شیخ منصور بطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ بیٹے میرے بھانجے، تم نے کھجور کے پتے کیوں نہیں لائے؟ میرا بیٹا تو اتنی جلدی گیا اور لے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے شیخ مامو جان، واقعہ یہ ہے کہ میں جس کھجور کے ٹہنی کی طرف، میں جس کھجور کی ٹہنی کی طرف، پتے کی طرف میں اپنا ہاتھ بڑھاتا تھا، اس سے سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز آتی تھی۔ ہر پتا ذکر الہی میں مست تھا۔ اے شیخ آپ بتائیں کہ جو ذکر الہی کر رہا ہو ہم اسے کیسے توڑ سکتے ہیں؟ جس کی زبان حال سے اللہ کا نام جاری ہو اسے ہم کیسے توڑ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ میں نے بہت کوشش کیا، باغ کے ہر پتے کو دیکھ ڈالا، لیکن کوئی بھی پتا، کوئی بھی کھجور کی پتی ذکر الہی سے خالی نہیں تھی۔ ہر پتی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اب حضرت شیخ منصور بطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے میری اہلیہ، دیکھا آپ نے، یہ فرق ہے میرے بیٹے میں اور میرے بھانجے میں۔ ابھی میرا بیٹا اس مقام تک نہیں پہنچا ہے، ابھی میرا بیٹا صرف اسی مقام تک پہنچا ہے کہ وہ انسانوں کی آواز سن سکے اور انسانوں کی آواز سمجھ سکے۔ ابھی میرا بیٹا اس مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے کہ وہ جانوروں کی آواز سمجھ سکے، پتوں کی آواز سمجھ سکے، درختوں کی آواز سمجھ سکے۔ اللہ رب العزت نے احمد کبیر کو ابھی سے وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کی زبان کو سمجھنے کا اہل ہو گیا۔ اور میں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا میری بیوی کہ یہ فیصلہ میں نے اللہ کی جانب سے کیا ہے۔ یہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ چونکہ ہمارے علاقے میں ان کا سلسلہ ہے نہیں، آج اچانک مجھے خیال آیا، میں دیکھ رہا تھا اور کئی دنوں سے میں اپنے سوشل آئی ڈی پر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی نہ کوئی ایک میسج میں ڈالا کرتا تھا تاکہ لوگ جانیں کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے اور عظیم بزرگ تھے۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفینا۔ یہ گھڑی صحیح ہے؟ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اسی لیے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی سچے لوگ ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یہی سب سچے لوگ ہیں۔ سچا بننا یہ بہت مشکل کام ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مشکل کام سچا بننا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر حقیقی معنوں میں تم سچے نہیں بن سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ سچوں کا ساتھ اختیار کر لو۔ اگر سچوں کا ساتھ اختیار کر لو گے تو انہی کے ساتھ تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ بوسطہ میں ایک واقعہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے لکھا کہ میں ایک دن باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ باغ میں گلاب کے پودے کے نیچے جو مٹی تھی میں نے اسے اٹھا کر جب اپنی ناک کے قریب کیا تو اس مٹی سے گلاب کی مہک آ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، تو مٹی ہے، تمہارے اندر تو مہک ہوتی نہیں، تمہارے اندر مہک کہاں سے آ گئی؟ تو مٹی نے کہا کہ اے سعدی، میں ایک زمانے سے گلاب کے پودے کے ساتھ رہتی ہوں، روزانہ گلاب کی پتیاں جھڑ جھڑ کر میرے اوپر گرتی ہیں،
گلاب کی برکت سے میرے اندر بھی گلاب کی خوشبو آ گئی، ورنہ تو میں تو مٹی ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، مگر صرف اللہ سے ڈرنا ہی کافی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ سچوں کا ساتھ بھی اختیار کر لو۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب الحکم الرفاعیہ میں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسے چمٹ جاؤ جیسے کانٹے کپڑے کے ساتھ چمٹ جایا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ چمٹے رہو گے، یعنی ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، ان کا ساتھ اختیار کرو گے، تو ان کے صدقے میں ان کی خیرات تمہیں بھی مل جائے گی۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی غریب آدمی نہیں تھے، لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ آپ روزانہ اپنی خانقاہ میں اتنا کھانا بنواتے تھے کہ بصرہ کے علاقے میں جتنے غریب ہوتے تھے سب کے سب آپ کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ لیکن خود آپ کا حال یہ تھا کہ آپ غریبوں کے لیے انتظام کرتے تھے، فقیروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن خود ان کا حال یہ تھا کہ جب تک ایک کپڑا آپ کا پھٹ نہیں جاتا، وہ سیدھا نہیں ہو جاتا، تب تک آپ دوسرا کپڑا نہیں سلوایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے یہ فضول خرچی ہے، ہمارے پاس تو اتنے کپڑے ہیں، آج اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کے پاس کہ الماریاں بھری پڑی ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کا انکسار تھا، تواضع تھا، کوئی ان پر واجب فرض نہیں تھا، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان نرالی ہوتی ہے، بڑے پاکیزہ صفات کے حامل ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء اور بزرگان دین۔ فرماتے ہیں روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ کا کپڑا میلا ہو جاتا تھا، گندا ہو جاتا تھا، تو آپ اسے پہن کر تالاب میں، نہر میں یا کسی ایسی جگہ جہاں پاک پانی ہوتا، آپ اسی میں گھس جاتے تھے، وہیں اپنے کپڑے کو صاف کرتے تھے اور وہیں غسل کرتے تھے، اور پھر باہر نکل کر آ کر اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک آپ کا کپڑا سوکھ نہیں جاتا تھا۔ یہ اللہ کے بزرگوں کی شان ہے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت و ریاضت تو اتنی زیادہ کرتے تھے کہ اللہ اکبر، ہم سب مل کر جو اتنے لوگ یہاں ہیں شاید مہینے میں اتنی عبادت نہ کرتے ہوں۔ روزانہ رات کو فرض کے علاوہ 400 رکعت نوافل ادا کرنا آپ کا معمول تھا۔ کتنا؟ 400 رکعت۔ ہم اور آپ کو کبھی شب قدر میں اگر 100 رکعت کہتے ہیں مولانا صاحب کی پڑھیے، شب برات والی رات میں اگر کہا امام صاحب نے، مولانا صاحب نے کہ 100 رکعت پڑھیں، تو لگتا کہ ہمارے پیر ٹوٹ جائیں گے۔ اور آپ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ بلا ناغہ 400 رکعت نفل نماز آپ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا یہ معمول تھا۔ اللہ اکبر، کتنے برگزیدہ بندے تھے اللہ کے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی وہ خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اور صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ اتنے بڑے نرم دل تھے کہ آپ مچھروں پر بھی نرمی کیا کرتے تھے۔ ابھی میں نے آج پڑھا، کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے ایک کتاب بھی لکھی 2017 میں چھپی ہے، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیثیت صوفی، 134 صفحے پر ہے اور اردو زبان میں ہے۔ تو یہ واقعہ آج میں نے پڑھا کہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم پر اگر مچھر بیٹھ جایا کرتے تھے تو آپ انہیں ہٹاتے نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے یہ میرے جسم سے اپنا رزق حاصل کرنے آیا ہے، اسے اپنا رزق حاصل کر لیں۔ کون کرتا ہے؟ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو مارتے تو گناہ بھی نہیں تھا، مارنا گناہ بھی نہیں ہے۔ جو جانور ہمیں ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہم انہیں مار سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ولیوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے، نرالا ہوتا ہے، ان کی شان بہت اونچی ہوتی ہے۔ ایک کتا آپ کی آبادی میں بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی کیا تھی؟ خارش کی، اس کے پورے بدن میں کھجلی ہو گئی، جس کے دروازے پر جاتا لوگ اسے ڈنڈا مار کے بھگاتے۔
صاف ستھرے کتے کو، یعنی کتا تو صاف ستھرا نہیں ہوتا ہے لیکن جسم کے اعتبار سے اگر صاف ستھرا ہے تو پھر بھی لوگ اگر عام کتا ہے تو اسے بھگاتے ہیں اگر پالتو نہیں ہے۔ خارج زدہ کتا جس کا پورا بدن کھجلی سے بھرا ہو، اسے کون اپنے دروازے پر کھڑا ہونے دے گا؟ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس پر نظر پڑ گئی ایک دن کہ جدھر جاتا ہے لوگ ڈنڈے مار کے بھگاتے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو روکا، کہا اسے مت مارو، اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہمیں اللہ نے پیدا کیا اسے بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے، یہ مت مارو۔ آپ نے اسے پکڑا، اپنی خانقاہ میں لے آئے اور حکیم کو بلایا، کہا اس کی دوا کرو۔ لوگ اسے بھگاتے ہیں، اپنے دروازے سے کھانا نہیں دیتے، یہ تو ایک لقمہ کھانا ہی چاہتا ہے، وفادار جانور ہے۔ حکیم نے دوا دی اور پھر آپ نے اسے اس وقت تک اپنے پاس رکھا جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو گیا، روزانہ اپنے ہاتھ سے دوا لگاتے اس کو۔ یہ آپ کی شان تھی کہ اللہ کی ایک ادنا کمتر مخلوق کے ساتھ بھی آپ کی اتنی نرمیاں تھیں۔ یقیناً جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمیاں کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کیسے، حضور خواجہ غریب نواز نے 9 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، یہی اخلاق تھا ان کا، یہی کردار تھا، کردار نے کلمہ پڑھایا، نماز روزے نے کلمہ نہیں پڑھایا، تقریر نے کلمہ نہیں پڑھوایا، اخلاق کیریکٹر نے کلمہ پڑھوایا لوگوں کو، تب جا کے لوگ اتنا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی آبادی میں تشریف لے جا رہے تھے، اسی واقعے کے بعد، تو کھیت کی ایک میڑ سے آپ گزر رہے تھے، برسات کا موسم تھا، تو چاروں طرف کیچڑ، کھیت میں پانی بھرا ہوا تھا اور گندا پانی بھرا ہوا تھا اتفاق سے۔ جیسے ہی آپ میڑ پر بیچ میں گئے تو ادھر سے ایک کتا آ پڑا، تو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو گئے، کتا بھی سامنے کھڑا ہو گیا۔ بس اتنا ہی راستہ تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک اگر کیچڑ میں اترتا تو دوسرا پار ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا فرمائی، انسانوں جیسی بولی عطا فرمائی۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتے سے کہا کہ اے کتے، تو ہٹ جا سامنے سے، مجھے گزر جانے دے۔ تو کتے نے کہا کیوں میں گزر جانے دوں؟ تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ایک جانور ہے، تجھ پر نماز فرض نہیں ہے، تو کیچڑ میں اتر جائے گا تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ تجھے غسل کرنا ہے نہ نماز پڑھنا ہے، تیرے لیے کیچڑ اور صفائی ستھرائی کی جگہ برابر ہے۔ میں اتر جاؤں گا تو مجھے نہانا پڑے گا، میرے پاس ایک ہی لباس ہے اور کھڑے ہو کر مجھے دھوپ میں اپنا کپڑا سکھانا پڑے گا۔ تو کتے نے کہا کہ جناب والا، بڑے عجیب آدمی ہیں آپ، سنیے، آپ کا تو صرف کپڑا گندا ہوگا، لیکن اگر آپ مجھے نہیں گزرنے دیں گے تو کپڑے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی گندا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے کتے، تو نے واقعی میرے دل میں جو بندش تھی اسے تو نے کھول دیا۔ آپ فوراً کیچڑ میں اتر گئے اور کتے کو آپ نے راستہ دے دیا۔ رات کو جب آپ سوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے کبیر رفاعی، اے احمد کبیر رفاعی، تو نے آج جو کتے کے ساتھ عمل کیا ہے اس کی وجہ سے تو نے تجھ کو اللہ تعالیٰ نے طریقت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے، کیونکہ طریقت کے مقام پر فائز ہونے کے لیے مخلوق کے ساتھ انتہا درجے کی نرمی کرنا، بھلائی کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور امام صاحب نہیں